کیا کروں یار، میں تو سب کی عزت کرتا ہوں لیکن یہ جو لوگ ہیں نا میری عزت نہیں کرتے۔ ایسا کیا کروں کہ لوگ میری عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں؟ تو بھائی اس کا ایک ہی ریزن ہے، ایک ہی حل ہے کہ آپ کو کچھ رول فالو کرنے ہوں گے، ایٹیٹیوڈ رول، جو آپ اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ ویلکم ہماری ایک نئی ویڈیو میں۔ تو میرے دوست، دنیا کی پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہاں ہر کوئی عزت لینا چاہتا ہے لیکن کوئی کسی کو عزت دینا نہیں چاہتا۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو کہ عزت کما کے اس دنیا میں مرے ہوں۔ کیونکہ عزت ایک ایسی واحد چیز ہے جو کہ پیسوں سے بھی زیادہ محنت سے کمائی جاتی ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا، جینے کے لیے ضروری ہوتا ہے روٹی، کپڑا اور مکان، لیکن ایک حقیقت اور بھی ہے۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ان سب کے علاوہ عزت بھی ایک ذہنی سکون ہے، اس کے بنا کچھ بھی چلنے والا نہیں۔ آپ خود ہی سوچو، کیا 1% عزت کے بنا بھی جی لو گے؟ آپ خود سمجھدار ہیں نہیں نا؟ تو یہی دکھ کی بات ہے، اور یہ دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ شکایت بھی نہیں کر سکتے کہ لوگ میری عزت نہیں کرتے، اور نہ ہی آپ یہ بات کسی کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کم لوگوں کو بغیر بولے ہی عزت مل جاتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت اچھے لیکن ان کو عزت نہیں ملتی، کیونکہ وہ سب کے ساتھ اچھا چلتے ہیں، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اکیلے ہوتے ہیں، ان کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا۔ اور کچھ لوگ بہت برے ہوتے ہیں، جبکہ ہر بندہ ان کی عزت کرتا ہے، ہر بندہ ان کو عزت دیتا ہے۔ دوستو، عزت ملنے اور نہ ملنے کے پیچھے ایک ہی ریزن ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ وہ صرف سوچتے ہیں کہ سینہ تان کے چلے ہم، اور باقی سب سر جھکا کر چلیں، مگر ایسا نہیں ہوتا میرے دوست۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں 8 ایٹیٹیوڈ جو آپ کو ہر جگہ، ہر بات پہ، ہر کہیں پہ آپ کو عزت دلائیں گے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو عزت دلائیں گے۔ اور سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ رول ہر کسی کے لیے ہیں۔ اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کالے ہوں، گورے ہوں، موٹے ہوں یا پھر چھوٹے ہوں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے رول نمبر 1 کی طرف۔ ایک ایسا انسان بنو جو بہت قیمتی ہو لیکن بہت ہی مشکل سے کسی کو مل پائے۔ کوئی پروڈکٹ ہوتا ہے نا مارکیٹ میں، جو ہوتا تو بہت مہنگا ہے لیکن لوگوں ایسے ہی اس کے لیے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ان سب چیزوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر وہی چیز بہت ریئل ہو جائے، جلدی مل نہ پائے اور اس کی کمی ہونے لگ جائے تو بڑی بڑی اوقات والے لوگ گھٹنوں پر آ جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ بالکل وہی سمجھے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ صرف غائب ہونے سے عزت نہیں ملے گی، پہلے اس قابل بھی بنو کہ لوگوں کو لگے ہاں بھئی یار یہ بندہ ہمارے بڑے ہی کام کا ہے، اس بندے کی بہت ضرورت ہے ہمیں۔ اور اس وقت لوگوں کو آپ کا کم اٹینشن ملنا چاہیے۔ ایک سائنٹسٹ انسان بنو گے، اپنے ڈیسنٹ کے ساتھ، اپنے ڈیسنٹ موڈ کے ساتھ، اپنے مائک سیٹ کے ساتھ، اپنی کومنٹمنٹ کے ساتھ۔ ایسی چیزوں سے لوگ آپ کو پریمیم سمجھنے لگیں گے، اور جب آپ لوگوں کا کم اٹینشن ملنے لگا تو لوگ اپنے آپ تمہاری عزت پہلے سے زیادہ کرنے لگیں گے۔ رول نمبر 3، بی کانفیڈنٹ اینڈ لک اسٹرینجر آف دی اوپننس آئیز۔ جی ہاں، کبھی بھی نظریں جھکا کر مت چلو، ہمیشہ نظر ایک دم باس جیسی اور جگر والی ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ کسی سے ملو، چاہے وہ قد میں آپ سے چھوٹا ہو یا پھر بڑا ہو، اوقات میں بڑا ہو، رتبے میں بڑا ہونا چاہیے، پاور میں بڑا ہو، لیکن آپ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے، اور آپ کی آنکھوں میں کانفیڈنٹ صاف صاف نظر آنا چاہیے۔ اسے سامنے والا آپ کو بہت سیریس سمجھے گا اور آپ کو ہمیشہ اپنی پروفیشنل لسٹ میں رکھے گا، ہمیشہ آپ کو ملنے کے لیے ایکسائٹڈ رہے گا، اور دوسروں سے آپ کو الگ سمجھنے لگے گا۔ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، جب بھی آپ کسی سے ملو تو سامنے والے انسان سے سیدھے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ وہ تمہیں کبھی بھول نہیں پائے گا اور نہ ہی کبھی تم کو اگنور کر سکے گا۔ اس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ رول نمبر 3 ہے، ڈونٹ اپروچ اینی بڈی فار ہیلپ، لیٹ ہم اپروچنگ۔ ایک چیز میں نے لوگوں میں دیکھی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں بہت بھوک لگی ہوتی ہے، یا یوں کہہ لو کہ اندر مرور اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بار بار لوگوں کے پاس جا کے مدد مانگتے ہیں، ان کے سامنے روتے ہیں تاکہ انہیں اٹینشن مل سکے۔ پر ایسا جب آپ کرتے ہیں تو سامنے والے کو آپ کو بہت زیادہ ڈیسنٹ کر دیتے ہیں، اور یہ بہت ہی عجیب لگتا ہے سامنے والے کو۔ ایسے انسان کی کوئی عزت تو دور کی بات ہے، ایسے انسان کے ساتھ کوئی 2 منٹ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ خود کو جتنا زیادہ مضبوط کرو گے آپ کو اتنی زیادہ ہی عزت ملے گی۔ بار بار کسی کے پاس جانا، کسی کو اپروچ کرنا آپ کو ڈیفینٹ بنا کے رکھ دے گا، اور پھر آپ کو جاننے والا ہر شخص آپ سے دور رہنا چاہے گا۔
اور اسی کے ساتھ یہ 3 نمبر والا رول چیخ چیخ کر یہ کہتا ہے کہ خراب سے خراب حالات میں آپ نے کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے برے سے برے حالاتوں میں خود ہی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں، خود ہی خود کو اپروچ بنا لیں، کیونکہ جو تمہارا احساس کرتے ہوں گے، جن کو تمہاری کچھ فکر ہوگی، وہ خود ہی تم کو اپروچ کر لیں گے کہ یار اس کے حالات آج کل خراب چل رہے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ بہت زیادہ کم ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ہمارا وہ فلاں دوست ہے، اس کے حالات بہت زیادہ ڈیسنٹ ہیں، وہ تنگ ہو گیا اپنے حالاتوں سے، وہ خود بخود آپ کو اپروچ کریں گے، خود بخود آپ کے پاس آئیں گے، کیونکہ ان کو آپ کی فکر ہوگی، آپ کی چاہت ہوگی۔ رول نمبر 4، بی ہومنس میٹیور اینڈ کومنٹڈ اینڈ وٹ یو مین۔ جی ہاں، ایسے لوگوں کو معاشرہ ازرف کرتا رہتا ہے، اور جب مسلسل ایسا ہوتا رہتا ہے، لوگوں کی نظر میں ایسے انسان کی عزت اور بھروسہ دونوں ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کو نہ کبھی بڑے موقع ملتے ہیں اور نہ ہی کوئی لوگ ان کو سپورٹ کرتے، تو بہتر یہی ہے کچھ بولو ہی مت، اور اگر اس رول کے مطلب کو فالو کرتے ہو تو جب بھی زبان سے کوئی کمنٹ پاس کرتے ہو تو خود کو فوراً اسے کرنے میں لگ جاؤ، اور بار بار خود کو پروف کرو کہ تم جو کہتے ہو وہ پتھر کی لکیر بن جاتا ہے جسے کوئی بھی مٹا نہیں سکتا، میرا یقین کرو، صرف اتنا کرنے سے کامیابی کی اونچائی اور لوگوں کے دل میں آپ کی عزت 100 گنا زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایٹیٹیوڈ رول نمبر 5، بی لیمٹس فار انوالونگ ان گروپ۔ سب سے بڑا سبق، اگر سچ میں عزت چاہتے ہو تو یہ رول ہر صورت ماننا۔ دیکھو دوست، کیا آپ نے کبھی باز کو کبوتروں کے جھنڈ میں اٹھتے دیکھا ہے؟ کیا کسی شیر کو کبھی بھیڑ کے جھنڈ میں دیکھا ہے؟ نہیں، کوئی دوست چانس ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ دونوں اپنے اپنے میدان کے بادشاہ ہیں، اور وہ دونوں اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں، اگر وہ اپنی لمٹس کو کراس کریں گے تو کل کو سارے جانور خود کو ان کے برابر سمجھنے لگیں گے۔ اگر کوئی باز کبوتروں کے ساتھ رہنے لگ گیا نا تو کچھ عرصے بعد کبوتر باز کو بہت ہلکے میں لینے لگ جائیں گے، اور جو رتبہ اس نے آسمان پر قائم کر رکھا ہے نا، سب خاک میں مل جائے گا۔ کسی انسان کے لیے اکیلے زندگی گزارنا ناممکن ہے، اور کسی کو ایسی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب کبھی آپ کسی سے بھی ملو یا کسی گروپ میں انوالٹ ہو تو ایک لمٹ تک ہی کسی کو اپنا مذاق اڑانے دینا اور خود پر حاوی ہونے دینا، اور اس ٹائم پر جو آپ سے نیچے ہیں اور جو آپ کو اونچی نظروں سے دیکھتے ہیں، بڑا مطلب آپ ان کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کو پوری عزت اور پوری سپورٹ کرنا، لیکن ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا مت رکھنا، ورنہ وہاں جو عزت بنی ہے نا، کچھ وقت کے بعد اسے بھی کھو دو گے۔ بہت ہی سمپل سائیکولوجیکل ٹرک ہے، اسی لیے جب بھی زیادہ لوگوں میں جاؤ تو ایک حد تک ہی رہنا۔ ایٹیٹیوڈ رول نمبر 6، آلویز کمپس اپ ود فریشنس آف آئیڈیاز۔ ہمیشہ جیسے ایک ہی طرح کے کھانے کو، فلم کو، ڈرامے کو پسند نہیں کیا جاتا، ٹھیک اسی طرح ایک طرح کے انسان کو جو بار بار ایک ہی طرح کا نظر آتا ہو وہی پرانے انداز کے ساتھ، تو اسے بھی کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو فریشنل رکھنا ہوگا، اور آپ کو اپنے آنے والے کل میں جینا ہوگا، اور اپنے آنے والے کل کی اچھائی کو آج ہی میں جینا ہوگا۔ جب آپ تمہارے آئیڈیاز کو شیئر کرو تو اس میں ایک فریشنس ہونی چاہیے، بالکل نیا لگنا چاہیے، سب سے الگ ہونا چاہیے، کسی کا کاپی رائٹ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نئے آئیڈیاز کے ساتھ اور نئے انداز کے ساتھ نظر آؤ، اس سے آپ کی ڈیمانڈ اور آپ کی عزت بہت تیزی سے بڑھے گی۔ رول نمبر 7، نیور ایور فیئر ٹو اینی باڈی ان سرکل۔ کسی سے ڈرنا تو بالکل بھی نہیں ہے، اگر کوئی بھی بات اچھی نہیں لگتی ہے تو وہیں اس کے منہ پر رکھ دو، اگر کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تو اس کے سامنے رکھ دو، ایسا کرنے سے تمہارے سامنے تو کیا، کوئی تمہاری پیٹھ پیچھے بھی کچھ نہیں بول پائے گا، کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ تم اس کی بینڈ بجا دو گے، اور اسی طرح تمہاری دہشت اور روب پروان چڑھے گا۔ سرکل میں ہو سکتا ہے کوئی آپ سے زیادہ ہوشیار ہو، کوئی آپ سے زیادہ پاورفل ہو، لیکن تمہارا ایٹیٹیوڈ وہاں پر اڑنا چاہیے۔ اگر یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی تو میں تو بھائی بولوں گا، پھر جسے جو کرنا ہے وہ کر لے، ایسا بوال ایٹیٹیوڈ لے کر ہمیشہ باہر نکلو، پھر کسی کے باب میں کوئی اتنا دم نہیں ہوگا کہ آپ کو ہلکے میں لے سکے۔ رول نمبر 8، واچ یور مووز شارپلی۔ ہمیشہ اپنی چال پر دھیان رکھنا، ہمارا انداز تمہیں بادشاہ بھی بنا سکتا ہے اور تمہیں پھنسا بھی سکتا ہے، اسی لیے آپ کیسے لوگوں سے ملتے ہو، کون آپ کو پسند کرتا ہے، کون آپ کو پسند نہیں کرتا ہے، ان سب چیزوں کا ایک دم خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کو کب کیا کرنا ہے،
ان سب باتوں کا بھی ایک دم خیال رکھنا ہوگا۔ اپنی کمزوریوں پر کام کرو، اس سے جلدی ختم کرنے کی کوشش کریں اور اپنا دماغ ہر پل چلتے رکھنا۔ جب بھی کوئی بڑا قدم اٹھاؤ تو اس سے کیا نتیجے کا ضرور ایک بار سوچ لینا۔ اپنے آئیڈیاز پر دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ اگر معاملہ ذرا سا بھی آپ کے خلاف ہو تو سیدھا حملہ کر دو۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو رونے کی ضرورت ہوگی کہ مجھے عزت نہیں ملتی، رسپیکٹ نہیں دیتا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور لائک لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔